بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں آئی ہے، اس کے بعد پھر نگران حکومت، پھر پی ڈی ایم 2، اس ملک میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ ظلم و ستم کی نئی نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں، نئی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ہر روز ایسی دل خراش باتیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی چند دن قبل پشتون قبائل اپنا ایک جرگہ کر رہے تھے۔ میں اس جرگے پر ایک علیحدہ سے ویڈیو انشاءاللہ آپ کی نظر کرنے والا ہوں۔ اس جرگے پر فائرنگ کی پولیس نے یا رینجر نے یا سیکورٹی، جو بھی وہاں پر لوگ تھے، اس میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ حیرانی کی بات ہے، پرامن لوگ جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، نہتے لوگ ہیں، ان پر فائرنگ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور وہ بھی اسٹریٹ فائرنگ کہ بھی ہم جرگہ روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ریاست کے لیے اس میں عبرت کی بات ہے کہ وہ جرگہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کو آپ روک نہیں سکے۔ 4 لوگوں کو مارنے سے آپ 24 کروڑ لوگوں کی گردن نہیں دبا سکتے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ مخالف کو دبا دینا ہے، اس کی گردن اتار دینی ہے، اس کی زبان بند کر دینی ہے، اس کو ظلم کا، جبر کا، تشدد کا نشانہ بنانا ہے، وہ سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنے والا۔ کچھ لوگوں کو آپ مار لیں گے، ہاؤ پاسبل کہ آپ 24 کروڑ لوگوں کو مار دیں، آپ سارے بلوچوں کو ختم کر دیں، سارے پنجابیوں کی آواز کو دبا دیں، آپ سارے شیناؤں کو، سارے چترالیوں کو، سارے کشمیریوں کو، سارے کے پی کے پختون عوام کو، ہزارہ قبائل کو، سب کو آپ خاموش کرا دیں۔ ایسی کوئی قوت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ صرف پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، ان کو کجا، میں کہتا ہوں دنیا بھر کی اگر افواج لے آئیں تو آپ 24 کروڑ لوگ ایک بہت بڑی تعداد ہوتے ہیں، آپ ان کو دبا نہیں سکتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی یہ ممکن نہیں ہوا ہے کہ کوئی عوام کی رائے کے خلاف چلا گیا ہو اور عوام اس کو نہ چاہتے ہوں، یا عوام پر ظلم کرے اور عوام چپ کر کے بیٹھے گی۔ سارے لوگ چپ نہیں کریں گے، تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بہت بڑے ظلم پر بھی ہو سکتا ہے کہ خاموش رہے، اور کوئی چھوٹے سے اس ظلم پر بھی ریاکشن دے دے۔ آپ پھر دیکھیں کہ کس طرح پھر حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ محسن نقوی صاحب نے پھر وہاں کے مقامی پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ کیا، علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے ان کی منتیں کی کہ بھئی اس معاملے کو سیٹل کریں۔ پھر وہاں پر شرکت کی گرینڈ جرگے میں، اور جرگے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ جو لوگ وہ سٹانس دے رہے ہیں، وہاں موقف جو پیش کیا گیا ہے، جو اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ پھر کل کراچی میں لبیک کا احتجاج تھا۔ میں علیحدہ سے بات کروں گا، جو پشتون قبائل جرگہ کا اعلامیہ ہے اس پر ایک علیحدہ ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو کل جو لبیک کا احتجاج تھا، وہ بھی نہتے لوگ تھے، کسی کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ پرامن احتجاج پوری دنیا میں انسان کا بنیادی حق مانا گیا ہے۔ یو این چارٹر میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے، اور عقل انسانی بھی اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی پرامن طور پر آتا ہے اور اپنا موقف، اپنا سٹانس پیش کرتا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے، اپنا غصہ نکالتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مسائل ہوتا ہے، اس میں بھی وہ بھی انسان ہے، ان میں بھی کمزوریاں ہوں گی، وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ میں لبیک کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، نہ پشتون تحفظ موومنٹ کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن پرامن احتجاج جو ہوتا ہے، جب وہ پرامن طور پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سفید جھنڈا، امن کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے۔ اگر وہ گن اٹھا کر آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، اس کے پاس ہتھیار ہو تو پھر آپ، لیکن آپ پرامن احتجاج کو کہتے ہیں یلغار کر دی، کہ علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد پر چڑھائی کر دی، یلغار کر دی، پی ٹی آئی نے حملہ کر دیا۔ خالی ہاتھ کیسے حملہ کیا جاتا ہے؟ میں تھوڑا سا ایک گرامر کے روح سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حملہ جو ہے، لفظ عربی لفظ حمل سے نکلا۔ حمل کا مطلب اٹھانا، یعنی جو شخص ہتھیار اٹھائے ہوئے ہو اس کو حملہ کہا جاتا ہے۔ یا پھر اگر خالی ہاتھ ہے تو اس نے کسی کو ہاتھ کے ذریعے یعنی تھپڑ مار دیا ہے، پاؤں مار دیا ہے، تو ہاتھ اٹھانا، تب بھی اس کو حملہ کہا جائے گا۔ لیکن ایک بندہ چپ کر کے کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ خالی ہاتھ ہے، نہتہ ہے، اس پر آپ شیلنگ کر رہے ہیں، اس پر آپ ربر
بلٹس برسا رہے ہیں، اسٹیٹ فائرنگ کر رہے ہیں، ان میں سے لوگ مارے جاتے ہیں، پھر آپ مظلوم بھی بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم پہ چڑھائی کر دی گئی ہے، دارالحکومت پہ چڑھائی ہو گئی ہے. بھئی ان کو جو تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو دیکھیں، آپ اس کا سلوشن نکالیں، سیاسی مسائل کو حل کریں. آج یہ یعنی ابھی ان جو پشتون تحفظ موومنٹ میں شہداء کی جو کفن ابھی میلے نہیں ہوئے تھے، 4 لوگ وہاں شہید ہوئے. کل لبیک کے احتجاج میں وہاں پر فائرنگ کر دی گئی سیکورٹی فورسز کی طرف سے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پولیس تھی، رینجرز تھی، کوئی بھی تھا، لیکن وہ ریاست کے ادارے تھے فائرنگ کرنے والے. اس میں ایک شخص شہید ہو گیا. آخر وہ کسی ماں کا بیٹا تھا، کسی بہن کا بھائی تھا، اس کے کوئی بچے ہوں گے، اس کا پورا خاندان آپ لوگوں نے تباہ کر دیا اپنی صرف ظلم، جبر اور فسطائیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنا رعب و دہشت قائم رکھنے کے لیے. تو آج ایک نیا واقعہ پیش آ گیا. ہر روز پاکستان میں ظلم اور جبر کی نئی نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں. پنجاب کالج لاہور میں جس کا نام لینا جو ہے نا وہ ٹی وی پر جرم ہے. سب نجی چینل کہہ رہے ہیں یا نجی کالج کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کالج کا نام ہی کسی نے نہیں لیا. وہاں پر ایک ریپ کا واقعہ پیش آیا ہے، اور جو گارڈ تھے، سیکورٹی گارڈز، انہوں نے لڑکی کے ساتھ، کالج کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا. اب ریپ کی خبر جب پھیلی ہے تو وہاں لڑکے اور لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے، پولیس آ گئی ہے، شیلنگ شروع ہو گئی ہے. بھی یہ آپ کی قوم کا مستقبل ہے، یہ آپ کے بچے ہیں. آپ اپنے بچوں پر شیلنگ کر رہے ہیں. آپ اپنے طالبات کو مارا گیا ہے، وہ ہسپتال میں پڑی ہیں. طلباء کو مارا گیا ہے، وہ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، زخمی ہیں، ان کی تشدد کیا گیا ہے. لڑکیوں پر تشدد کیا گیا. کالج کی ایک لڑکیوں کی کیا عمر ہوتی ہے یا لڑکوں کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 18-20 سال کے ہوتے ہیں یہ. اس کے بعد تو یہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. یعنی آپ 18-20 سال کے بچوں کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں. آپ قوم کے مائی باپ بنے ہوئے ہیں، آپ خود کو قوم کا رہنما کہتے ہیں. آپ لوگ پھر خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو کہتے جی میں پنجاب کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں، اور کوئی عورت وہ میرے لیے ریڈ لائن ہے. تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ ریڈ لائن کہاں گئی ہے؟ ان بچیوں کو کیوں مارا گیا ہے جو ایک ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی؟ اب ہوا یہ کہ جب ایک جگہ شیلنگ ہوئی ہے، پولیس نے تشدد کیا ہے، دوسرے پنجاب کالج کے دوسرے کیمپس میں احتجاج شروع کیا، تیسرے کیمپس میں احتجاج شروع کیا. یہ احتجاج اتنا پھیلا کہ فیصل آباد کے پنجاب کالج میں احتجاج شروع ہو گیا، ابھی تک کی جو خبریں ہیں. لیکن حکومت فسطائیت سے باز نہیں آ رہی. جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ظلم کے سوا، جبر کے سوا، انتقام کے سوا ان کو کچھ نہیں سوچتا ہے. بھی ایک وہ سیکورٹی گارڈ ہے، اگر اس نے زیادتی کیا ہے، کوئی اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. آپ کس کو فیور دے رہی ہیں؟ پھر آج ہی لاہور کی ایک یونیورسٹی میں، وہ سرکاری یونیورسٹی ہے، اس پہ ہراسانی کے خلاف لڑکیاں نکل آئی ہیں. وہاں جنسی ہراسانی کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے. وہاں بھی ریاست ان کو ڈنڈے مارنے پہنچ گئی ہے. یعنی آپ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں بھی یہ ہمارا ملک ہے، ہم بدماش ہیں، ہم جو چاہے کریں، کوئی یہاں نہ بولے. سب اپنی زبانوں پر ٹیپ چپکا لیں، سب لوگ سر جھکا کر چلیں. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. تو اس ملک میں یہ میسج دیا جا رہا ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ ہر روز میسج دیتی ہے کہ ہمارے ظلم کے خلاف آپ نے نہیں بولنا ہے. اگر کچھ غلط ہو جائے تو آپ نے نہیں بولنا ہے. آپ پورا من احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ بول نہیں سکتے. بولیں گے تو آپ کی زبان کاٹ دی جائے گی. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. تو افسوس کی صورتحال ہے. ہر روز اس طرح کے واقعات اس مملکت خدا داد میں پیش آ رہے ہیں، اس ملک پاکستان میں پیش آ رہے ہیں. تو آپ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں نہیں آئے ہیں. آپ سے پہلے لوگ بھی، تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشیں تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کل پرویز مشرف تھا، ضیاء الحق تھا، ہم نے سب کو دیکھا ہے. اس کا رعب و دبدبہ تھا، اس کے نام سے لوگ کانپتے تھے. آج وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ ضیاء الحق؟ کہاں ہے پرویز مشرف؟ کہاں ہے ظلم کرنے والے؟ بڑے بڑے لوگ آئے، لوگوں پر ظلم کیا، نام و نشان مٹ گیا. آج کوئی پرویز مشرف کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو آن کرنے والا نہیں ہے. یہ وہی کاف لیگ تھی
जो परवेज़ मुशर्रफ का झंडा उठाए खड़ी थी और ये कहते थे कि हम इसको 10 बार सदर मुंतखब करवाएंगे, वही परवेज़ इलाही आज PTI में बैठे हैं और वही चौधरी शुजात हुसैन वो नून लीग के साथ शामिल हो चुके हैं। आज परवेज़ मुशर्रफ की कब्र को गुमनाम कर दिया गया है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसकी कोई फेवर करने वाला नहीं है। तो उन लोगों से सीखें, इन वाक़यात से सीखें। माजी सीखने के लिए होता है, माजी कभी बदल नहीं सकता है, लेकिन माजी से इबरत हासिल की जा सकती है, सीखा जा सकता है। अगर एक कॉलेज एक सिक्योरिटी गार्ड को भी आप जुल्म की इतनी छूट दे रहे हैं, उसके पीछे फिर कोई और कहानी होगी, कोई बड़े ताकतवर लोग मुलव्वस होंगे जो वो भी रेप करते होंगे। फिर पुलिस का एलामिया जो है माशाल्लाह वो सितम बलाए सितम है कि उसमें कहा जा रहा है कि भाई लड़की गायब हो गई है, उसका कोई पता नहीं है, उसकी फैमिली का भी पता नहीं चल रहा है। कमाल है, लाहौर शहर से जिसके साथ रेप हुआ है वो उसको ज़मीन निगल गई है, आसमान खा गया है, समंदर में कहीं बहरुल काहिल में वो चली गई है, उसके पास कोई अल्लादीन का चराग था, उसके पास कोई सुलेमानी टोपी थी कि वो पहनकर गायब हो गई है। भाई वो उसको जो बज़ाहिर यही लगता है कि आप लोगों ने स्टेट के इदारों ने उसको छुपा दिया है, उसकी फैमिली को लापता कर दिया है ताकि वो बयान देने के काबिल न रहें। लेकिन कितनी आवाज़ों को आप दबाएंगे, कितने लोगों को आप मारेंगे? आप अपने बच्चों पर शैलिंग करने लग गए हैं। कॉलेज के बच्चों पर भी कभी शैलिंग हुई है? क्या आप दुनिया के किसी मुल्क में इसकी मिसाल दे सकते हैं? और कॉलेज के बच्चे तो प्रोटेस्ट करते ही नहीं है, ये छोटे बच्चे होते हैं जो 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हैं। इनमें क्या शऊर होता है, क्या समझ होती है? यानी रियासत ने इतना जुल्म किया है, इतना लोगों के दिमाग भर गए हैं, इतने लोग जो है फेडअप हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, बच्चे एहतजाज करने लग गए हैं। बच्चे कहाँ एहतजाज करते हैं? क्या आप दुनिया के किसी मुल्क में मिसाल दे सकते हैं कि बच्चे भी एहतजाज करते हों, बच्चे भी खड़े हो जाते हों? लेकिन हैरानी है कि वहाँ पर बच्चे शेलिंग खा रहे हैं लेकिन वो खड़े हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, खड़े हैं। किस चीज़ ने उनको खड़े होने पर मजबूर कर दिया है? तो आपके रोज़ बरोज़ बढ़ते मज़ालिम ने, और इस बात को जहन में रखें कि आप हमेशा के लिए इक़्तिदार में नहीं हैं, ये इक़्तिदार हमेशा नहीं रहेगा। ये तारीख़ जो है ये लिखी जा रही है और अगर आप बुरे काम करेंगे तो ये तारीख़ का स्याह धब्बा आपके मुंह पर मला जाएगा। तारीख़ कभी भी किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करती है। तारीख़ एक शीशा है, उस शीशे में आज आप अपनी शक्लें छुपा लेंगे ताकत में, जबर में, फस्तायत में, लेकिन तारीख़ के शीशे में आप अपनी शक्लें नहीं छुपा पाएंगे। तारीख़ आपको भयानक लफ्ज़ों में याद करेगी, तारीख़ के शीशे में आपकी भयानक शक्लें ज़रूर नज़र आएंगी। ज़रूर आपको बुरे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा कि ये लोग जालिम थे, ये वो लोग थे कि एक रेप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर कॉलेज के बच्चों को मारते थे, बच्चियों को मारते थे। लाहौर के हॉस्पिटल्स में बच्चियां एडमिट हैं जिनको पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं? इसी पर ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।